مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و نجینا و شفیعنا اعلانا و اولانا و مولانا محمد المبعوث رحمت للعالمین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ الْكَامِلِينَ وَعَلَىٰ عُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کی ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جسے ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر احساس نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ پچھلے جمعہ کے خطاب میں زیر باس آیا تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم،
اللہ رب العزت کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا، یعنی اس کی نعمتیں اس وقت تک نہیں چھینتا کہ جب تک وہ قوم خود نہیں بدل جاتی، یعنی جب تک وہ خود عذاب کی اپنے آپ کو مستحق نہیں بنا لیتی، اس وقت تک اللہ کسی کی نعمتیں نہیں چھینتا۔ جب کوئی قوم اپنے عمل سے اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتی ہے تو اللہ پاک ان کی نعمتیں چھین لیتا ہے اور ان کی زندگی کو اضطراب اور بے چینیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو ہمارا چونکہ قرآن حکیم سے واجبی سا تعلق ہے، اس کی طرف اور اس کی تعلیمات کی طرف بہت کم دھیان جاتا ہے، اس لیے اس کا پیغام سن کر وہ کیفیت نہیں بنتی کہ جو بننی چاہیے۔ اب ہماری ساری پریشانیوں کا سبب قرآن حکیم کی اس آیت کے ان پہلے لفظوں میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے، ہماری ذلتوں کا سبب، بے چینیوں کا سبب، معاشرے پر اترنے والی نحوستوں کا سبب، ہماری زندگیوں میں بھری ہوئی بے برکتی کا سبب کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ بتایا کہ جب تم نے نافرمانی کا راستہ اپنا لیا اور شریعت کے طریقے کو چھوڑ دیا تو پھر ہم نے بھی اپنے قانون کے مطابق اپنی رحمت کا ہاتھ تمہارے سروں سے اٹھا لیا۔ اب اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا کہ اللہ جب کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہمارے امر کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور فرمایا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اور جب اللہ رب العزت کسی عذاب کے شکنجے میں کسی قوم کو جگڑتا ہے تو پھر اس قوم کا تم کوئی مدد کرنے والا نہ پاؤ گے، تمہارے سارے انتظامات درے کے درے رہ جائیں گے۔ جب ہم کسی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیں، کسی کو اپنے عذاب کے شکنجے میں جکڑیں اور اسے مٹانا چاہیں، ختم کرنا چاہیں تو تمہیں کہیں سے کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے کشمیر کے زلزلے میں ہوا، جیسے جاپان کے سونامی میں ہوا، بڑے انتظامات، وہ جو انتظامات کر رکھے تھے وہ سیلاب کا ریلا جو اللہ کا عذاب بن کے آیا وہ ان انتظامات کو بھی بہا کے لے گیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ کہ اللہ کے سوا پھر اس قوم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے کہ جس پر میں عذاب بھیجنا چاہوں، جسے میں عذاب کے شکنجے میں جکڑنا چاہوں اور جس پر میں اپنا امر نافذ کرنا چاہوں اسے پھر کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں امریکہ میں کتنے بڑے انتظامات ہیں، ان کا لیونگ سٹائل دیکھ لیں، ان کی جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں ان میں ڈرائیور ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں آگ لگے تو ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ ہونے پائے، لیکن جب اللہ کا امر نافذ ہوتا ہے تو پھر سارے انتظامات درے کے درے رہ جاتے ہیں اور اس کے عذاب کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ انفرادی سطح پہ بھی اترتا ہے اور یہ اجتماعی سطح پہ بھی اترتا ہے، کبھی فرد پہ آتا ہے، اور جب فرد سے افراد بنتے ہیں، فرد سے افراد بگڑ جائیں، ساری قوم بگڑ جائے تو پھر یہ عذاب قومی شکل اختیار کر لیتا ہے، اجتماعی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور آج ہم اجتماعی صورت کے عذاب میں جکڑے ہوئے ہیں۔
اور اس کا سبب وہ بیماریاں ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ معاشرے میں یہ خرابیاں ہوں گی، اللہ رب العزت کے اس طرح کے فیصلے تم پہ نافذ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حالات ایسے بن جائیں گے، لا تقوم الساعۃ، یہ بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ، یہ حالات ایسے بگڑ جائیں گے اور اس طرح کی نحوستیں اور پریشانیاں معاشرے پہ منڈلانے لگ جائیں گی کہ بعض لوگوں کی قبر کے قریب سے گزریں گے تو کہیں گے یا لیتنی مکانہ، او قبر والے کاش تیری جگہ میں یہاں پڑا ہوتا۔ اور آج جو غیرت مند لوگ ہیں، جو حساس لوگ ہیں، جو دین کی فکر رکھتے ہیں، وہ دیکھ کر معاشرے کی حالت، بے حیائی، بے غیرتی، غفلت، سارا کچھ دیکھ کر کہتے ہیں کاش، اور اپنی بیٹیوں کے سروں سے اترے ہوئے دوپٹے دیکھ کر، ان کے نیم برہنہ جسم دیکھ کر کہتے ہیں قبر والوں سے یا لیتنی مکانہ، کاش تیری جگہ میں یہاں لیٹا ہوتا۔ نئی نسل کو نہیں معلوم، چونکہ وہ جذبے پیدا نہیں ہوتے، تو جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں ان کی غیرتیں اور ہیں کہ جن کے گھروں کی خواتین کے پاؤں کی پشت پر بھی نہ محرم کی کبھی نظر نہیں گئی تھی، آج اسی نسل کی بچیوں کے دوپٹے اتر گئے، آدھے لباس اتر گئے اور جسم ننگے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ایسے لباس گھروں سے پہن کے نکل رہی ہیں کہ وہ ہم مرد ہیں، ہمیں پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس طرح کے لباس، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ اپنی خواتین کو سمجھائیے، جو خامد ہیں بیویوں کو سمجھائیں، اور گھر میں یہ فکر پیدا کریں کہ یہ جو میک اپ ہے نا، میک اپ، اس کا اسلام میں صرف اتنا تصور ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ عورت کو میک اپ کی اجازت ہے جائز طریقے سے، وہ میں بتا چکا ہوں، وہ لپسٹک نہیں کہ جس میں خنزیر کی چربی شامل ہے، یا وہ جو یورپ سے آتی ہیں چیزیں۔ اور میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، میں آج وہ لا نہیں سکا کیونکہ میں رات کشمیر میں تھا تو لمبا سفر کر کے پہنچا ہوں، تو وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ یہ ہماری جو بھارت سے اب یہ جو کاروباری تعلقات شروع ہو گئے اور بھارت کی مصنوعات ہماری پاکستان کی منڈی میں اترنے لگیں، یہ اس بغیرت صدر کے دور میں ہوا، وہ اترنے لگیں۔ اخبار میں معتمد ذرائع سے یہ پتہ چلا، اور میں وہ لایا تھا ساتھ، امام الانبیاء کے غلاموں کے، وہ چونکہ وہ گاؤ ماتا کی پرستش کرتے ہیں، جو گائے ہے نا ان کے لیے بڑا مقدس جانور ہے، پوجتے ہیں گاؤ، تو بھارت والے پاکستان میں جو چیزیں بھیج رہے ہیں ان میں گائے کا چھوٹا پیشاب شامل کر رہے ہیں۔ یہ ان کی جو حاج مولا بنتی ہے، ہمارے ہاں کارمینا ہے نا، ہم درد کی ہے، معدے میں اگر گیس بھر جائے یا اس طرح کارمینا لے لیں، جلن ہو رہی ہے تو کارمینا، یہ ہمدرد کی ہے، وہاں سے حاج مولا آ رہی ہے، اور حاج مولا گولیاں جب بناتے ہیں اس میں گائے کا پیشاب شامل کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں مسلمان انہیں چوستے ہیں، انہیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہمیں کارمینا نہیں، ہمیں حاج مولا چاہیے۔ امام الانبیاء نے 15 صدیاں پہلے خبر دی تھی، سیولّ علیکم عمراء، فرمایا میرے امتیو تم پر ایسے حکمران آئیں گے، ان اتاتموہم ادلوکم،
کہ اگر تم نے ان کی مان لی ان بے غیرتوں کی، وہ خود بھی بھٹکے ہوں گے، تمہیں بھی بھٹکا دیں گے، وہ خود بھی حرام خور ہوں گے، تمہیں بھی حرام خوری پہ لگائیں گے، وہ خود بھی ناپاک پئیں گے اور کھائیں گے ناپاک، تمہاری گتی میں بھی ناپاک چیزیں اتار دیں گے۔ کون ہے جو اس کا نوٹس لے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر حکومت بے غیرت ہو گئی تو ممبروں پہ بیٹھنے والوں کو کیا ہوا، گدیوں پہ بیٹھنے والوں کو کیا ہوا؟ جمعہ پر علماء کو چاہیے تھا، جلسوں میں علماء کو چاہیے تھا اس چیز کو بیان کرتے، تاکہ جتنے لوگ بچ سکتے کم از کم انہیں تو بچایا جاتا۔ کوئی ذکر نہیں کر رہا، کہیں تبلیغ دین نہیں ہو رہی، بے حسی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ سب بے حس ہو جائیں گے اور عذاب کے شکنجے پہ جکڑے جائیں گے۔ یہ یاد رکھو امام الانبیاء کے غلاموں، جب اس کے عذاب کا شکنجہ اترتا ہے جکڑنے کے لیے، تو اللہ کی عزت کی قسم نہ پھر شیخ بچتے ہیں نہ شیخ بچتے ہیں، نہ کوئی شیخ بچے گا نہ کوئی شیخ بچے گا۔ اس لیے آنکھیں کھولو، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ تمہاری گھٹی میں حرام ناپاک چیزیں داخل کی جا رہی ہیں، کیا کیا جائے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، لوگ کہیں گے، شریف لوگ، غیرت مند لوگ، قبروں کو دیکھ کر کاش تمہاری جگہ ہم یہاں لیتے ہوتے اور یہ دن ہم نے نہ دیکھے ہوتے۔ اس لیے کہ اگلا دور مزید زوال کا دور ہے، اور میں حیران ہو رہا تھا تاجدار کائنات کا یہ ارشاد پڑھ کے، بخاری کتاب الرقاق میں حضور کی یہ حدیث، آقا فرماتے ہیں یذهب الصالحون الاول فالاول ویبقى حفالۃ کحفالۃ شعیر۔ فرمایا میری امت کے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے، اٹھتے جائیں گے، نیک لوگ نکلتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے، اور پیچھے صرف برے رہ جائیں گے کہ جس طرح جو نکل جائیں تو پیچھے چھلکا رہ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صرف چھلکا رہ جائے گا، ہم صرف چھلکے رہ گئے، ہمارے جو نکل گئے، ہم صرف چھلکے رہ گئے، ہمارے مغز چلے گئے۔ وہ جن کی راتیں جاگتی تھیں، جن کی آنکھیں جاگتی تھیں، جو فجر کے وقت اٹھتے تھے اور مسلوں کی زینت بنتے تھے، میں کہتا ہوں یہ جو بزرگ ہیں سفید داڑھیوں والے، یہ ہمارے معاشرہ کا سنگار ہے، یہ ہمارے معاشرہ کی برکت ہے۔ کہ آج صبح سویرے اٹھ کے دیکھو تو کھونڈی پکڑ کے، لاٹھی پکڑ کے کوئی نہ کوئی بزرگ کسی نہ کسی گلی میں مسجد جا رہا ہوتا۔ اس امت پہ وقت آنے والا جب یہ بزرگ نہ رہے تو پھر آذان کے وقت بھی یہ گلیاں ویران ہوگی، ان تاریکیوں میں کوئی ذکر الہی کا چراغ جلانے والا نہیں ملے گا، جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جوانوں، اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی لذت دو، اپنی آنکھوں کو خوف خدا میں رونا سکھاؤ، اپنی زبانوں کو تلاوت قرآن کا عادی بناؤ، گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، اور اپنے اس درد کو، اس اسلامی غیرت کو اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرو۔ یہ بے حسی ہمارا تشخص، ہماری آئیڈینٹی کو چھین رہی ہے، بڑے نقصان ہو جائیں گے، بڑے گھاٹے ہو جائیں گے اگر ہم خاموش رہے اور احساس نہ کیا۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اچھے نکل جائیں گے، پیچھے صرف چھلکا رہ جائے، ہم صرف چھلکا رہ گئے۔ اور آقا نے فرمایا بدا الاسلام غریبا سیعود کما بدا غریبا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور بالآخر غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ دیکھ لیں جتنے امیر ہیں انہوں نے دین غریبوں کو بخش دیا، انہوں نے غیرتیں غریبوں کو بخش دی ہیں، انہوں نے دینی حمیت غریبوں کو بخش دی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے سروں کی چادریں بیٹیوں کی غریبوں کو بخش دی ہیں۔ ایسی امیری کا کیا فائدہ
جو تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے۔ وہ غریبی اچھی تھی جس میں خدا تو یاد رہتا تھا۔ اور یہ جو ناگہانی آفات ہیں، یہ جو اموات ہیں، یہ جو لوگ مرتے ہیں اچانک، اس کا سبب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب wages of sin is death، اور یہ انجیل برنباس میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کی اجرت ہی موت ہوتی ہے، بھیانک موت۔ گناہ کرو گے تو ناگہانی آفات آئیں گی، اموات آئیں گی، اچانک موت کے حادثوں میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے حضور کے غلاموں، ہر شخص کو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے، ورنہ کل قیامت میں سب سے پہلے حضور پوچھیں گے کہ جب میں حکم دے کے آیا تھا بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی سنا تو آگے پہنچا دو، تم نے دین مولویوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا صرف کہ بس ان کا فریضہ ہے، اور تم نے کچھ نہیں کہنا اولاد کو۔ فرمایا ایک سنٹنس مل جائے میرا، میری ایک حدیث سن لو کسی سے، میرے امتیوں آگے پہنچا دیا کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ تم جنہیں سنا رہے ہو وہ اس حدیث کو تم سے زیادہ یاد کرنے والے بن جائیں۔ یہ بھی حضور نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو سنا رہا ہے اس کا اتنا حافظہ نہیں ہوتا، اتنا احساس نہیں ہوتا جتنی اگلے میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس حدیث کو یاد رکھتا ہے۔ تو ہر شخص کو مبلغ بن جانا چاہیے۔ گھر میں جہاں دیکھیں کہ غیر اسلامی لباس آ رہا ہے وہاں بولیں، کوئی غیر اسلامی چیز گھر میں داخل ہو رہی ہے وہاں بولیں، گھر میں اگر فلمیں چل رہی ہیں انہیں بند کرائیں، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں وہ چھین لیں، اگر بہت ضروری سمجھتے ہیں تو کیمرے والے موبائل نہ دیں بچیوں کو۔ ہمیں نہیں معلوم کیا کیا قباحتیں آ چکی ہیں موبائلوں میں۔ اب تو ایسا سسٹم ہو گیا کہ ایک موبائل سے گھر بیٹھے بے غیرتی دوسرے موبائل میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، اس کے کیمرے میں بھیج دی جاتی ہے۔ کس طرح بچیوں کی غیرت کو محفوظ رکھیں گے، شرم و حیا کو محفوظ رکھیں؟ یہ چیزیں خود ہم نے ان کے ہاتھ میں تھما دی ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، میں آج شاید وہ حدیث اختتام کو پہنچے کہ جس کے حوالے سے آج غالباً 13واں خطاب چل رہا ہے، اور اس کے ہم 64ویں علامت پہ پہنچے تھے، جس میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا وَكَثُرَتِ الشُّرْطِ، اور قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی، یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرب قیامت سے مراد عذاب بھی ہے۔ آپ وہ بڑی قیامت جو آنے والی ہے، آپ صرف وہی نہ سمجھیں کہ وہ قیامت، آقا فرماتے ہیں عذاب آئیں گے، وہ بھی قیامت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ قیامت ہمارے سروں پہ ہے، ہمیں کیا معلوم؟ اس لیے صرف وہ قیامت نہ سمجھیں کہ وہ دور ہے، قیامت سروں پہ منڈلا رہی ہے، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے، اور یہ بھی معاشرے کی بگڑی ہوئی حالت ہوگی کہ آقا فرماتے ہیں وَكَثُرَتِ الشُّرْطِ، کہ پولیس کی کثرت ہو جائے گی میری امت۔ آپ تصور کریں کہ حضور کے زمانے میں پولیس کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا، لیکن آج کے دور پہ نظر تھی حضور کی، کوئی جگہ ہے جہاں پولیس نہ ہو، پولیس کی کثرت ہو جائے گی۔ پہلے صرف مردوں کی پولیس تھی، اب عورتوں کے پولیس اسٹیشن بن گئے۔ پہلے ٹریفک پولیس میں صرف مرد تھے، اب نوجوان لڑکیاں بھی چوکوں میں کھڑی ہیں اور انگریز کا لباس پہن کے کھڑی ہیں۔ کہ جسم کا اتار چڑھاؤ ہر چیز نظر آ رہی، اور چوک میں بیٹی کھڑی ہے۔ یہ صرف ایک گھر کی بیٹی نہیں ہے، یہ سب کی بیٹی ہے۔ اگر احساس ہو یہ حضرت حوا کی بیٹی ہے کہ جن کے ہم بھی بیٹے ہیں،
یہ حضرت آدم کی بیٹی ہے جن کے ہم بھی بیٹے ہیں، یہ کسی غریب کی بیٹی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی عزت ہے۔ تم چوکوں میں لے آئے، تم روڈوں پہ لے آئے، اور لباس بھی کافروں کا پہنا کے تم چوکوں میں لے آئے۔ بے غیرت حکمرانو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تمہارے دور میں غریب اتنے مجبور کیوں ہوئے کہ ان کی بیٹیاں چوکوں میں آئیں، ان کی بیٹیاں نامحرم مردوں کے ساتھ نوکریاں کریں اور جاب کریں اور ڈیوٹیاں کریں؟ آخر یہ وقت قوم پہ کیوں آیا؟ یہ توجہ طلب بات۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ذرا تصور کیجئے کہ یہ ہمارے ملک میں جتنی خرابیاں ہیں، جتنا زوال ہے، یہ کتنی حکومتیں بدلی ہیں؟ یا نواز شریف رہا، یعنی یا نون لیگ رہی، یا پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اور یا بے غیرت جرنل آتے رہے۔ ساری خرابی اور بربادی ان کے دور حکومت میں ہوئی، اور اب پھر وہی ووٹوں میں کھڑے ہوں گے اور ہم سے ووٹ لینے آ جائیں گے، جنہوں نے قوم کو اس درجے پہ پہنچا دیا، جنہوں نے ملک کو زوال کے اس درجے پہ اتار دیا، قوم کو اتنا بے حیا کر دیا، وہی کل ووٹ لینے آئیں گے اور ہم پھر ووٹ دیں گے یہ کیوں بے نظیر کا یتیم آ گیا۔ یہ کتے پلتے یورپ کے ماحول میں ہیں اور کاٹتے یہاں آ کے اپنی قوم کو ہیں۔ اس کا نیٹ پہ دیکھیں، اس کے اللے تللے رنگ رلیاں دیکھیں اس کی، کل وہ بے نظیر کا یتیم بن کے آئے گا، آپ ووٹ دیں گے، یتیم آ گیا۔ تمہیں پڑوسی یتیم پہ ترس نہیں آیا؟ یہ قوم یتیم کر دی ان بدبختوں نے، اور تو پھر اس یتیم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ ہوش کرو لوگوں، اگر اب بھی آنکھ نہ کھولی تو یہ تمہاری آنکھ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ تصور کیجئے کہ جو ان کی اولاد پڑھ رہی ہے یورپ کے ماحول میں، جس نے کبھی سردی گرمی نہیں دیکھی، آپ انہیں ووٹ دے کر تخت پہ بٹھا دیتے ہیں۔ تو جس نے یورپ کے ماحول میں پرورش پائی، کبھی سردی گرمی نہیں دیکھی، اسے کیا خبر کہ مرمت کرنے والی سڑکوں پر جو غریبوں کی بیٹیاں سر پہ ٹوکریاں رکھتی ہیں بجری کی اور گرم لک پہ ڈال رہی ہوتی ہیں، اس کے جسم پہ کیسی گرمی ہے؟ انہوں نے تو گرمی دیکھی نہیں۔ جس مزدور کو پیاس لگی ہے اس کی حالت کیا ہے؟ انہوں نے تو کبھی پیاس دیکھی نہیں۔ سردیوں میں بھی تن ڈھانپنے کے لیے جس غریب کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں، شال نہیں جس کے پاس، ایک جوڑا نہیں جس کے پاس، اسے کتنی سردی لگتی ہوگی؟ ان ظالموں نے تو سردی دیکھی نہیں، کیا احساس کریں گے قوم کا؟ یہ بے نظیر بھٹو کی جب حکومت آ رہی تھی نا، اور وہ حکمران تھی، میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے اس کے اپنے بچے کوئی پال رہا ہے، اس کی اپنی کوٹھی میں اس کے بچے کوئی پال رہا تھا، تو فرمایا جس کے اپنے بچے دوسرے پال رہے ہیں وہ قوم کے بچوں کا حیا کیسے کرے گی؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سب اپنی لگائی ہوئی گریں ہماری، ہم نادان قوم ہیں۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم خود آگ لگا رہے ہیں ایسے گنڈوں کو بٹھا کے، حرام خوروں اور بدماشوں کو بٹھا کے۔ سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے، آپ کی تنخواہ کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ آپ کہتے تھے میں جس طرح پہلے کرتا تھا مزدوری کر لیا کروں گا۔ صحابہ بیٹھے تھے، علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ پھر یہ جو بوجھ آ گیا پوری امت کا آپ کے کاندھوں پہ، خلیفہ رسول بن گئے تو یہ کام کاج پھر کیسے چلیں گے؟ اگر آپ مزدوری کے لیے نکل گئے تو یہ ڈیوٹی تو پھر صحیح پوری نہیں ہوگی، تو یہ ضروری ہے کہ آپ کی تنخواہ مقرر کی جائے۔ آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے، صدیق اکبر فرما رہے ہیں میری ایک شرط ہے، میری تنخواہ مقرر کرو۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ جتنی ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے اتنی میری تنخواہ مقرر کی جائے۔ تصور کیجئے
یہ خمینی جیسے بدبخت لوگ اور جہنمی لوگ بکواس کرتے ہیں کہ وہ رسول کے ساتھ اس لیے لگے رہے تھے کہ تاکہ تخت و تاج ملے اور عیاشیاں کریں. اور بدبختوں کبھی یہ بھی پڑھو سیدنا صدیق اکبر فرمانے میری شرط یہ ہے کہ میری تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ سے زیادہ نہ ہو. مجھے اتنی تنخواہ دی جائے کہ جتنی ایک مزدور کو ملتی ہے. کچھ صحابی بولے, انہوں نے کہا خلیفہ رسول اتنی تنخواہ میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ کچھ صحابیوں نے مشورہ دی. حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے اگر مزدور کی تنخواہ خلیفہ رسول کی مقرر کر دی جائے آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ رو پڑے. فرمایا اسی طرح ہوگا جسی طرح ایک مزدور کا ہوتا ہے. اگر اس کا ہوتا ہے تو ابو بکر کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اسی طرح گزارا ہوگا جیسے مزدور کا ہوتا. انہوں نے کہا تو اگر گزارا نہ ہوا آپ کا, یہ بات قابل توجہ ہے, اگر ایک مزدور کی تنخواہ میں خلیفہ رسول کا گزارا نہ ہو سکا پھر فرمانے لگے پھر میں مزدور کی تنخواہ بھی بڑھا دوں گا کہ اگر میرا نہیں ہو رہا تو پھر مزدور کا کیسے ہو رہا ہے. تصور کیجئے, یہ ہے وہ سیاست جو محمدی سیاست, یہ وہ حکمران ہے جو ہمیں چاہیے, یہ وہ احساس ہے جو حکمرانوں میں ہونا چاہیے, یہ وہ خوف خدا ہے جو حکمرانوں میں ہونا چاہیے. فرمایا پھر میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. آخری وقت ہے, علی المرتضیٰ دیگر صحابہ پاس ہیں, تو فرمایا ساتھیو آج کون سا دن ہے؟ کہا آج اتوار ہے. کہا تو پھر ہمارے دفن کفن کی تیاری کرو کہ کل سوموار آ رہا, ہمارے محبوب سوموار کو گیا, صدیق بھی سوموار کو چلا جائے گا. علی المرتضیٰ سے فرمانے لگے علی بھائی مجھے نیا کفن نہ دینا, انہی پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دیا جائے. علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر بھائی آپ خلیفہ رسول ہیں, امت مصطفیٰ میں سب سے افضل انسان, آپ کو نیا کفن کیوں نہ خرید کے دے؟ رو پڑے خلیفہ رسول. فرمانے لگے علی اگر عمل اچھے ہوئے تو آگے کپڑے نئے مل جائیں گے, جنت کا لباس مل جائے, اور اگر عمل برے نہ ہوئے, رب کو میں پسند نہ ہوا, تو جو تم پہناؤ گے وہ بھی پھاڑ کے جلا دیا جائے گا. ایسا کرنا, انہی پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا, اور وہ جو نیا کفن مجھے دینا ہے نا اس سے مدینہ کے کسی یتیم بیٹی کی سر کی چادر بنا دینا, کسی بیوہ کے سر کی چادر بنا دینا, جو کفن نیا مجھے دینا ہے. علی المرتضیٰ نے فرمایا بھائی ابو بکر کفن بھی آپ نے بتا دیا, جنازہ بھی بتا دیا, دفن کہاں کرنا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے ذمے نہیں, یہ رسول کے ذمے. تم صرف اتنا کام کرنا, جنازہ پڑھا کے چارپائی اٹھا کے گنبد خضرا کے سامنے لے جانا اور جا کے عرض کرنا السلام علیکم یا رسول اللہ, غار والا غلام آ گیا. صرف اتنا کہنا, غار کا ساتھی آ گیا, ہجرت کا ساتھی آ گیا. اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جنت البقیع میں لے جانا. علی المرتضیٰ کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم سامنے گئے حضور کے روضے کے, آواز دی, سلام پڑھا پہلے, آواز دی آقا غار والا غلام آ گیا ہے. کہتے ہیں دروازے خود کھلے, دروازے کھلے, کنڈیاں کھلی, دروازے کھلے, اور قبر رسول سے آواز آنے لگی ادخل الحبیب الی الحبیب, جلدی کرو یار کو یار کے ساتھ لٹا دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حق تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کریں, حکمرانی کریں. آج ہمارے حالات کیسے بن گئے؟ اس لیے حضور کے غلاموں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا.
ان اللہ یأمرکم، یہ قرآن کا حکم ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایمان والو اپنی امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرو۔ یہ امانت ہوتی ہے قوم کی، پوری قوم کی امانت۔ آپ کے غلط فیصلے سے پوری قوم پہ ظالم مسلط ہو گئے اور پھر نہ کر بیٹھنا کہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَكَثُرَتِ الشُّرْطُ، پولیس کی کثرت ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو چونکہ 25 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے تو دشمنی بھی بڑھ گئی، بہت سے دشمن پیدا ہو گئے۔ تو آپ کو صحابیوں نے مشورہ دیا، ساتھیوں نے، انہوں نے کہا کہ آپ کے مکان پر اور آپ کے ساتھ سیکورٹی گارڈز ہونے چاہیے، پولیس ہونی چاہیے جو آپ کی حفاظت کرے۔ آپ رو پڑے، فرمایا اگر رعایا میری حفاظت کرے گی تو رعایا کی حفاظت کون کرے گا؟ تو پھر کیا کرتے؟ خود گلیوں میں چکر لگاتے، مدینے والے سوتے، خلیفہ پہرے دار بن کے گلیوں میں پھرتا، اور صرف پہرا نہ دیتا کہ ان کی جان اور ایمان، جان اور مال کا تحفظ کرتا، صرف یہ نہ ہوتا، رات کے آغاز میں پہرا دیتے ہوئے یہ آواز لگا یا اہل المدینہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے مدینے والو اپنا حساب خود کر لو سونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ حساب شروع کرے۔ اپنے عملوں کے وزن خود کر لو اس سے پہلے کہ وہ تکڑیاں لگائے مدینے والوں۔ ساتھ ان کے ایمان کو بھی جھنجھوڑتے اور خوف خدا پیدا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلام، اب دیکھ لیں ہر جگہ پہ پولیس، اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ جو پولیس ہوگی، یہ ایک اور حدیث میں علامت بتائی، حضور نے فرمایا کوڑوں کی طرح ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے اور وہ میری امت پہ برسایا کریں گے۔ کوڑا اس لیے کہا کہ اس دور میں کوڑے ہی ہاتھ میں ہوتا تھا، اس کا امام الانبیاء نے لفظ استعمال کی، کوڑے کو بتایا، کوڑے ہوں گے ان کے ہاتھ میں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں یہ جو لاٹھی چارج ہوتا ہے 15 صدیاں پہلے رسول نے اس کی خبر دی تھی۔ غریب نکلتے ہیں، اپنے مطالبات، انہوں نے ووٹ دیے ان ظالموں کو۔ کوئی کہتا ہے ہماری تنخواہ بڑھائی جائے، کوئی کہتا ہے مہنگائی کم کرو، کوئی کہتا ہے ہمارے روڈ پکے کرو، ہمیں بجلی چاہیے، گیس چاہیے۔ یہ ان کا حق ہے قوم کا، تم سے بھیک نہیں مانگ رہے، مگر جو جلوس نکالتے ہیں ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا پولیس کی کثرت ہوگی اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے، وہ میری امت پہ برسائیں گے اور ظلم ڈھایا کریں گے۔ اور آج دیکھ لیں لاٹھی چارج ہوتا ہے، کہیں آنسو گیس پھینکی جاتی ہے، مارے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں، اور نہ جانے پولیس اسٹیشنوں پہ جا کر ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا۔ یہ صورتحال۔ 65ویں علامت، امام الانبیاء نے فرمایا وَاتَّخِذَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا جو میرا قرآن ہے، جو رب کی کتاب ہے، اس کی تلاوت بھی اس طرح ہوگی جس طرح گانے گاتے ہیں، اس کی لے سے بن جائے گی جیسے گانوں کی ہے، اس کو سر تال میں پڑھا جائے گا، گانوں کی طرز پہ قرآن پڑھا جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو جتنے شیعہ ذاکر ہیں ان کے خطبے سن لو، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سن لو۔ سر، تال اور لے اور موسیقی کے انداز میں امام الانبیاء نے فرمایا قرآن کو پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت۔ اور تاجدار کائنات نے ایک حدیث میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب، امام الانبیاء نے فرمایا کسی اور لہجے میں قرآن نہ پڑھنا، قرآن پڑھنا ہے تو عربیوں کے لہجے میں پڑھنا۔ حضور نے فرمایا وَإِيَّكُمْ وَلَهُونَ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلَهُونَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، اور یہود و نصارہ کے انداز میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا، سر، تال اور لے میں۔ آپ نے فرمایا سَيَجِيُّ بَعْدِي قَوْمًا يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ ترجیع الغنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی، وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے جیسے گانے گاتے ہیں، گانوں کی طرز میں قرآن پڑھا جائے گا، ایسی سر تال اور لے میں پڑھا جائے گا، بنوحے، اور اس طرح قرآن پڑھیں گے جیسے نوحے پڑھتے ہیں۔ نوحے کا لفظ بھی ہے حدیث میں، یرجعون القرآن ترجیع الغنا، قرآن ایسے پڑھیں گے جیسے گانے گاتے ہیں، ان کی لے میں قرآن پڑھیں گے، ونوحے، اور جیسے نوحے گاتے ہیں اسی سر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن پڑھیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا لا یجاوز حناجرہم مفتونۃ قلوبہم وقلوب الذین یعجبہم شانہم، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، یہ بھی خبر دی۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے کہ قرآن اوپر اوپر سے پڑھیں گے، نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ ادھر نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ اس قرآن کو قرآن مانتے نہیں ہوں گے، نیچے کیسے جائے؟ وہ قوم جو نوحے کی طرز پہ قرآن پڑھے گی، حدیث میں حضور نے جس کا ذکر کیا، فرمایا ان کا قرآن یہاں تک ہوگا، نیچے نہیں اترے گا، وہ صرف سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے کہ ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ پوری پنڈی میں ان کا کوئی مدرسہ دکھاؤ جہاں شیعہ بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہوں، وہ اس قرآن کو مانتے نہیں، بچوں کو حافظ کیوں بنائے اس کا؟ آقا نے فرمایا وہ اوپر اوپر سے پڑھیں گے، نیچے اترے گا نہیں، دلوں تک نہیں پہنچے گا، وہ اس کو نقلی قرآن سمجھیں گے، بدلا ہوا سمجھیں گے، ان کا عقیدہ ہوگا بل ہوا مغیر، یہ بدلا ہوا ہے، یہ تبدیل کیا گیا ہے، دیکھ لیں۔ اور آقا نے فرمایا مفتونۃ قلوبہم، ان بدبختوں کے دل فتنوں میں ہوں گے، ان کے دل رب کی رحمتوں سے محروم ہوں گے، ان کے دلوں پر رب کی نگاہ رحمت کبھی نہیں پڑے گی، ان کے دلوں میں فتنے بھرے ہوں گے قرآن کے حوالے سے۔ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَانُهُمْ، اور ان کے دل بھی فتنوں سے بھرے ہوں گے جو ان کی اس نغمہ آرائی کو پسند کیا کریں گے، جو اس سر تال اور لے کو پسند کیا کریں گے، ان کے دلوں میں بھی فتنے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن گانوں کے انداز میں، نوحے کے انداز میں پڑھا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال ہو گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، 65ویں علامت تک ہم پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی علامتیں آئندہ جمعہ کے خطاب میں، یا شاید ایک جمعہ میں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے گفتگو کروں، اور یہ پھر اگلے جمعے پہ چلی جائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے جمعے پہ، یا جو بھی اللہ نے منظور کیا، تو انشاءاللہ اس حدیث کو ختم کر کے پھر آگے اور مزید احادیث اور دین کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ جن کا تعلق ہماری ضروریات سے ہے، ہماری اخلاقیات سے ہے، خوف خدا اور فکر آخرت سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔